ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لسنرس، پارٹس آف اسپیچ اور ٹینسز کے بعد ہمارا ٹاپک ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن۔ روزمرہ زندگی میں ہم لوگوں سے مختلف معاملات پر گفتگو کرتے ہیں اور اکثر ہمیں کسی شخص کی کہی ہوئی بات کسی اور کو رپورٹ یعنی بیان کرنا پڑتی ہے، تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بات کرنے والے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہو بہو دہرا دیے جائیں تو اس طریقے کو ڈائریکٹ سپیچ یا ڈائریکٹ نریشن کہتے ہیں۔ جیسے وہ کہتا ہے میں کھیل رہا ہوں، He says I am playing۔ نمبر 2، بات کرنے والے کی کہی ہوئی بات کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کی جائے لیکن بات کا مفہوم وہی رہے تو یہ طریقہ انڈائریکٹ سپیچ یا انڈائریکٹ نریشن کہلاتا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے، He says that he is playing۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے ایک اور مثال نوٹ کیجیے۔ فرض کریں کہ آپ کا ایک کزن سلمان آپ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے میں کراچی پہنچ گیا ہوں، میں یہاں ایک ہفتہ قیام کروں گا لیکن میں کل ہی تمہارے دوستوں کو ملوں گا اور انہیں تمہاری شادی کا دعوت نامہ پہنچا دوں گا۔ اگلے دن آپ یہ بات کسی کو بتاتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کزن سلمان کے الفاظ ہو بہو دہرا دیں، جیسے Yesterday Salman phoned me and said to me, I have reached Karachi, I shall stay here for a week, but I shall meet your friends tomorrow and give them the invitation card of your marriage ceremony۔ یہ انداز بیان ڈائریکٹ سپیچ کہلاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کزن سلمان کی بات کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کریں لیکن بات کا مفہوم وہی رہے، جیسے Yesterday Salman phoned me and told me that he had reached Karachi, he would stay there for a week, but he would meet my friends the next day and give them the invitation card of my marriage ceremony۔ کل سلمان نے مجھے فون کیا اور بتانے لگا کہ وہ کراچی پہنچ گیا ہے، وہ وہاں ایک ہفتے قیام کرے گا لیکن وہ کل ہی میرے دوستوں کو ملے گا اور انہیں میری شادی کا دعوت نامہ پہنچا دے گا۔ یہ انداز بیان انڈائریکٹ سپیچ کہلاتا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ پہلی عبارت میں آئی، یور اور دیم بطور پروناؤنز استعمال ہوئے ہیں لیکن دوسری عبارت میں ہی، مائی اور دیم بطور پروناؤنز استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی اور دوسری عبارت کے ٹینس میں فرق ہے۔ دوسری عبارت میں پہلی عبارت کے ہیئر اور ٹمارو کی بجائے دیئر اور the next day استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم باری باری ان تمام تبدیلیوں کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لیں۔ ڈائریکٹ سپیچ کا فقرہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ فقرے کا جو حصہ انورٹڈ کاماس واوین سے باہر ہوتا ہے رپورٹنگ سپیچ کہلاتا ہے، جبکہ فقرے کا جو حصہ انورٹڈ کاماس کے اندر ہوتا ہے رپورٹڈ سپیچ کہلاتا ہے۔ مثلا He says I am ill میں He says رپورٹنگ سپیچ ہے جبکہ I am ill رپورٹڈ سپیچ ہے۔ نیز یاد رکھیں کہ رپورٹنگ سپیچ کا ورب رپورٹنگ ورب اور رپورٹڈ سپیچ کا ورب رپورٹڈ ورب کہلاتا ہے۔ مثلا He says I am ill میں says رپورٹنگ ورب ہے جبکہ am رپورٹڈ ورب ہے۔ اسی طرح He says I am doing my work میں says رپورٹنگ ورب ہے اور am doing رپورٹڈ ورب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ am doing میں am ہیلپنگ ورب ہے اور doing پرنسپل یا مین ورب ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ ڈائریکٹ سپیچ کے فقرے کو انڈائریکٹ سپیچ میں لکھتے ہوئے انورٹڈ کاماس ختم کر دیے جاتے ہیں۔ چند مخصوص صورتوں کے علاوہ رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے دیٹ استعمال ہوتا ہے اور رپورٹڈ سپیچ کے پہلے لفظ کا پہلا لیٹر یعنی پہلا حرف جو کہ کیپٹل ہوتا ہے اسمال لیٹر میں بدل دیا جاتا ہے۔